عزادارو، آج 4 محرم الحرام ہے۔ میرے مظلوم سرا میں ڈیرے ڈالے بیٹھے، میرے گلے پاکیزہ مالکائے عصمت، وارثائے طہارت، اہلیان عزت و نموس، محافظان عزت و نموس، سرا میں قیام پذیر میرے مولا مدینہ چھوڑ چکے، مکہ میں حج کسی نے ادا نہیں کرنے دیا، حج کو عمرہ میں بدل کر کربلا کی طرف سفر فرمایا، کربلا میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے قیام فرمایا۔ عزادارو، دعا کرو، انشاءاللہ بیٹی کے سامنے باپ نہ روئے۔ آج میں جس ہستی کا ذکر مسائل پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ میری وہ مختومہ عالیہ ہیں جو تاریخ میں فاطمہ الصغریٰ بنت الحسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم کے نام سے مشہور۔ عزادارو، جب بحکم امام باقلب غازی العباس مسافران کربلا کی فہرست تیار ہوئی، اس میں میری ان مختومہ کا اسم گرامی شامل نہ ہوا، جس کا انہیں بہت ملال اور رنج تھا، کیونکہ میری اس شہزادی کی زندگی کا نام تھا علی اکبر۔ یہ اپنے خم شکل پیغمبر بھائی سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ جب ان کے حصے میں یہ بچھوڑا آیا، بی بی تڑپ کر رہ گئی۔ عزادارو، جب مسافروں نے اپنی اپنی تیاری کر لی، دروازہ بنی ہاشم بند ہونے شروع ہو گئے، حویلی بطول العذراء خالی ہونا شروع ہو گئی، ہر کوئی اپنا اپنا سامان اٹھانے لگا، سواری کی طرف جانے لگا۔ تو میرے مظلوم فرماتے ہیں، تم لوگ سواریوں کی طرف چلو، میں صغریٰ کو ودا کر کے آتا ہوں۔ عزادارو، تاریخ میں ان دونوں باپ بیٹی کا بڑا ہی دردناک اور مشکل ودا ہے۔ عزادارو، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ دعا کرو، انشاءاللہ بیٹی کے سامنے باپ نہ روئے۔ یہاں رونے والے شہنشاہ خلد مظلوم کربلا تھے، اور دیکھنے والی فاطمہ الصغریٰ بنت الحسین تھی۔ عزادارو، مولا یہ فرما کر آہستہ آہستہ چلتے میری شہزادی کے اس حجرے میں تشریف لائے، جہاں آپ بستر بیماری پر تکیے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی۔ پیشانی اقدس بخار کے تپ سے جل رہی تھی، اس قدر تیز بخار تھا۔ میرے مظلوم نے بیٹھ کر سر اقدس کو گود میں رکھا۔ اب میرے مولا نے دختر نیک اختر کو جگایا نہیں، جگا کر اپنے جانے کا بتایا نہیں۔ میرے مولا نے گریہ فرمانا شروع کیا، جیسے ہی گرم گرم آنسو میری شہزادی کے چہرہ اقدس پر ٹپ ٹپ کر کے پڑنے لگے۔ شہزادی تڑپ کر اٹھی، باپ کے روتے ہوئے چہرے کی زیارت کی، اور تڑپ کر پوچھا، بابا جان کس نے رلایا، کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آئی، بیٹا وطن چھوڑ رہا
فرمایا بابا جان وطن چھوڑتے ہوئے روتے تو نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا وہ سفر ایسا ہے، اگر میں نہ جاؤں تو نانا جان کا دین نہیں بچتا۔ فرمایا بابا جان اچھا آپ سفر پر جا رہے ہیں، لا تحزن پریشان نہ ہوں، روئے نہیں، مجھے چچا امیر مسلم کے حوالے فرما دے۔ آواز آئی بیٹا مسلم تو میرے ساتھ جا رہی ہے۔ فرمایا اچھا تو بابا جان میرے بڑے بھائی آپ کی پگ کے وارث سید سجاد کے حوالے۔ فرمایا بیٹا سید سجاد بھی میرے ساتھ ہم سفر ہے۔ فرمایا تو پھر بابا جان شفیع پیغمبر میرے حصے کے علی اکبر کے حوالے۔ فرمایا بیٹا علی اکبر بھی میرے ساتھ۔ شہزادی تڑپ کر پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور فرمایا ہائے بابا جان یہ کیسا سفر ہے جس میں علی اکبر جیسے جوان، شبیہ پیغمبر تصویر محمد بھی آپ کے ساتھ۔ فرمایا پھر پھوپھی چلے ٹھیک ہے، اکبر نوجوان ہے، جوان سفروں پہ جاتے آتے، مجھے پھوپھی زینب عالیہ کے سپرد فرما دے۔ مظلوم اونچا رو کے فرماتے ہیں سغرا تیری پھوپھی زینب تو میرے ساتھ ہم سفر ہے۔ میری بی بی مزید رو کر تڑپ کر فرماتی ہیں بابا جان یہ کیسا سفر ہے، یہ کیسی تیاری ہے کہ پھوپھی زینب جیسی پردہ دار مال کے حجاب بھی آپ کے ساتھ رہی۔ اچھا بابا جان پھر چھوٹی پھوپھی ام کلثوم کے حوالے۔ فرمایا بیٹا کلثوم بھی ساتھ۔ اچھا ان سے چھوٹی بی بی پھوپھی رقیۃ الکبریٰ۔ فرمایا بیٹا وہ بھی ساتھ۔ اچھا تو بابا جان پھر آپ اپنی تینوں بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہے تو ٹھیک ہے، میرے پاس میری چھوٹی ہمشیرہ شہزادی سقینہ بنت الحسین کو چھوڑ جائے۔ جب ہم اکیلی ہوں گی دونوں بہنیں آپس میں باتیں کریں گی، ہم اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو یاد کر کے روئیں گی۔ بابا جان ہم آپ کے لیے دعا کریں گی۔ عزادارو یہ سن کر مظلوم فرماتے نہ رونا بیٹا سغرا، اسے تو پھوپھیوں کے ساتھ شام تک جانا ہے۔ عزادارو میری بی بی ماتم کر کے تڑپ کے فرماتی ہیں اچھا تو بابا جان پھر یوں کہیے نا کہ اے سغرا تجھے بطول العذرا کی اس خالی حویلی میں تڑپ تڑپ کر رو رو کر اکیلے ہی مرنا ہے۔ بہت روئے باپ بیٹی۔ اس کے بعد شہزادی سغرا نے فرمایا اچھا بابا جان آپ دیکھ رہے ہیں نا، آنا علیل وانا نائف، میں بیمار بھی ہوں، میں لاغر بھی ہوں، میں ان جانے والی بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس جا جا کر نہیں مل سکتی۔ بابا جان ان بیویوں سے کہیے جانے سے پہلے مجھے ودا کر جائیں، مل کر جائیں۔ عزادارو میرے مظلوم فرماتے ہیں اچھا بیٹا سغرا آپ سامنے دروازے تک تشریف لائے، میں ان بیویوں سے کہتا ہوں کہ وہ تالا لگائیں اور چابی آپ کے ہاتھ پر رکھیں اور مل کر جائیں۔ عزادارو ایک بار ٹھنڈی آب بھر کر میری معصومہ نے فرمایا بابا جان چابیوں کی تو اسے ضرورت ہوتی ہے جس نے یہ دروازے کھولنے ہوں، میں نے کوئی کھولنے ہیں، مجھے چابیوں کی کیا ضرورت۔ عزادارو میری بی بی سغرا 7 سال کے سن میں بوڑھی ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، آسا کے سہارے چلا کرتی تھی۔ بی بی نے آسا کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے
دادی فاطمہ تو زہرا کے جلے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب عزادارو حکم امام پا کر ہر بی بی آتی، میری مخدومہ پر درود و سلام پڑھتی، وداعی ملاقات کرتی، چابی شہزادی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتی اور چل نکلتی۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی خاتون رباب کی باری آئی، بی بی کئی بار دروازے کی طرف آئی، کئی بار پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ دیکھ کر غریب فرماتے ہیں، خیر باپ، اگر نہیں جانا چاہتی تھی تو پہلے ہی نہیں آنا تھا۔ میری بہنیں محملوں پر تھک گئی ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ انتظار کرنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ سن کر خاتون رباب کی آواز آئی، مولا مجبوری ہے، کیا کروں؟ وہ دیکھیں سامنے دروازے پر سغرا بیٹھی ہے، میں ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ عزادارو غریب فرماتے ہیں، اچھا یہ مجبوری ہے، لاؤ رباب چابی مجھے دو، میں اپنی بیٹی کو چابی دیتا ہوں، میں سغرا کو چابی دیتا ہوں، میری بیٹی یہ چابی دیکھ کر روئے گی، کیونکہ روتی ہوئی آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا، تم پیچھے سے گزر جانا۔ عزادارو یہ عین فطرت ہے کہ چاہے جتنا رش ہو، بیٹی ماں کے قدموں کی چال نہیں بھولتی۔ جیسے ہی غریب نے سغرا کے ہاتھ پر چابی رکھی، سغرا نے چابی کو دیکھا، بابا بابا کر کے مظلوم کے گلے میں بازو ڈالے، مولا نے شہزادی کو گود میں لیا، دونوں باپ بیٹی رونے لگے۔ جب پیچھے سے بی بی رباب گزرنے لگی تو مختومہ کی نگاہ باپ کے بازو کے نیچے سے ماں کے قدموں پر پڑی، آواز دے کر فرمایا، ماں آپ نہ ملی، اصغر تو ملا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے تو میری سگی ماں نہیں ہے، اگر تو سغرا کی سگی ماں ہوتی تو اس طرح تن تنہا اکیلی حویلی، خالی حویلی میں مجھے اس طرح چھوڑ کے نہ جاتی۔ ہوا غربتا، ہائے غریبی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، من خزل یوم الی یوم